قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكتاب الجهاد. والحديث الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم. کتاب الجہاد، جہاد مصدر ہے جاہد یجاہد جہادا، یعنی بلغ المشقہ، بلغ الجہد، کسی بھی کام کو کرنے میں یا کہہ لیجیے امر شاق، مشکل معاملے کی انجام دہی میں آدمی اپنی پوری توانائی صرف کر دے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے پوری مشقت برداشت کرے اور کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور یہاں اسلامی اصطلاح میں کفار اور بغات، باغیوں سے، کافروں اور باغیوں سے قتال کرنے میں مشقت برداشت کرنا اور اپنی پوری توانائی صرف کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ اور اس کی بہت زیادہ ترغیب ہے شریعت کے اندر، قرآن میں بھی اور سنت میں بھی۔ جہاد اصلاً فرض کفایہ ہے، اگر مطلوبہ تعداد جہاد کے لیے مہیا ہو تو امت کے دوسرے افراد سے جہاد ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی جہاد کی شروط پائے جانے کے بعد بھی جہاد کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو تو سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر مطلوبہ ذمہ داری انجام دے دیں تو بقیہ لوگوں سے فریضہ ساقط ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو سبھی گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اصلاً جہاد فرض کفایہ ہے، مگر بعض حالات میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ مثلا جب حاکم وقت اعلان عام کرے کہ ہر کوئی مسلم کنٹری کا جہاد میں شریک ہوگا، نفیر عام کرے، اعلان عام کرے، تو جو بھی غیر معذورین ہیں ان سب کو جہاد میں شرکت کرنی ہوگی، بلوغت کے بعد سے لے کر اس عمر تک کے آدمی کو جو جہاد میں شریک ہو سکتا ہو، اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، اندھا کانا لنگڑا لولا نہ ہو، اسی طریقہ سے عورتوں پر جہاد نہیں ہے، بچوں پر جہاد نہیں ہے، جو مردان جنگی ہیں ایسے تمام لوگوں پر جہاد میں شرکت فرض ہو جائے گی۔ کہ جب حکومت اعلان عام کرے، حکمراں اعلان عام کرے تو امت کے ہر شخص پر جو مردان جنگی ہیں ان پر جہاد کرنا فرض ہوگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں نفیر عام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ تم سب نکلو اللہ کے راستے میں، تو زمین سے چمٹ جاتے ہو اور نکلنا نہیں چاہتے ہو، دنیا کی زندگی سے راضی ہو،
جہاد میں جانا نہیں چاہتے، تو ایسے وقت میں جب اعلان عام ہو، منادی عام ہو، تو مردان جنگی پر جہاد میں جانا، جو لوگ جہاد میں جا سکتے ہیں ان پر فرض ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جو لوگ جہاد میں چلے جائیں اور دشمنوں کے آمنے سامنے ہوں، دونوں گروپ مسلمانوں کا اور کافروں کا آمنے سامنے ہو، اور لڑائی شروع ہونا ہی چاہتی ہو یا شروع ہو چکی ہو، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، اور تم سب مل کر کے ان کی طرف بڑھ رہے ہو، تو جائز نہیں ہے کہ تم ان کو اپنی پیٹھ دکھاؤ۔ ہاں حرفت کے لیے، پیترا بدلنے کے لیے، یا اگر ایک محاذ پر تعداد کمزور ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور دوسرے محاذ پر تعداد اچھی ہے، تو اس بڑی جماعت سے مل کر کے جنگ کرنے کے لیے اگر اپنا محاذ چھوڑ رہے ہو اور اس میں مصلحت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگتے ہو تو یہ بڑا جرم عظیم ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سخت وعید، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔ تو میدان جنگ میں جب دشمنوں کے سامنے ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جو لوگ شریک ہیں ان کے اوپر جہاد میں آخری دم تک ٹکے رہنا، جب تک قائد ہمارا ٹکا ہوا ہے، ہم کو جنگ میں ثبات قدمی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ لڑتے رہنا۔ اور تیسری صورت جہاد کے فرض عین ہونے کی تب ہوتی ہے جب دشمن مسلمانوں کی سرزمین میں اتر آئے، کسی شہر کا محاصرہ کر لے، تو اسلام کی اور مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اس شہر کے باشندوں پر واجب ہے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے، جیسا کہ جنگ احد کے اندر آ گئے تھے مشرکین، اور اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر غزوہ احزاب میں آ گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں دفاع واجب ہوتا ہے۔ یہ تین صورتیں جہاد کے فرض عین ہونے کی ہے کہ حاکم وقت اعلان عام کرے، سب کو نکلنا ہے، یا میدان جنگ میں مشرکین سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، یا دشمن اگر ہماری ملک میں یا مسلمانوں کے ملک میں آ جائے، یا کسی شہر کا یا ملک کا محاصرہ کر لے، کسی شہر کا محاصرہ کر لے، تو شہر والوں کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے اور اس کو آخری دم تک ان کا مقابلہ کرے، تاکہ ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہ سکے۔ بقیہ عام حالات کے اندر یہ جہاد فرض کفایہ ہوتا۔ اب جہاد دو طرح سے، عام طریقے سے دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو جہاد بھی سیف ہوتا ہے، ہتھیار کے ذریعے جہاد کرنا، اور ایک جہاد ہے قوت بیان اور علم کے ذریعے جہاد کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت تبلیغ کا کام کرنا، دروس کا اہتمام کرنا، اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کرنا، اسلام کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف اٹھنے والے شکوک اور شبہات کا یا پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، یہ جہاد بالعلم ہے، بالقوت ہے، بالبیان ہے، باللسان ہے، جہاد بالعلم۔ اور جسم کے اعتبار سے جہاد بالقوت، جہاد بالسیف، جہاد بالاسلحہ، اسلحہ کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد۔ تو گویا کہ جہاد بالسیف اور اسی طریقے سے جہاد بالعلم والبیان، دو طرح سے جہاد۔ اب یہ جہاد مشرکین کے ساتھ بھی ہے اور فساق اور فجار کے ساتھ بھی ہے، اور ان کے علاوہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے، جہاد شیطان کے ساتھ بھی ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی دشمنوں سے جہاد کرنے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرے، دین پر عمل کرے اور دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ یہ جہاد مع النفس ہے، کیونکہ انسان کا نفس روکتا ہے اس کو کہ وہ علم کے لیے کوشاں نہ ہو۔ علم حاصل کرنے میں جو محنت اور مشقت ہوتی ہے اس سے طبیعت انسان کی متنفر ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو علم کے حصول کے اوپر جمائے رکھنا، علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ کے بندوں کو
صحیح دین کی طرف رہنمائی کرنا، یہ اپنے نفس کے ساتھ ہمارا جہاد ہے۔ اور جہاد مع شیطان یہ ہے کہ شیطان جو شبہات پیدا کرتا ہے یا شہوات کے فطرے میں جو مبتلا کرتا ہے، ہم اس کو اپنے آپ سے دفع کریں۔ اور اس کے بعد جہاد بالکفار اگر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ صاحب قوت کے ذریعے، جسم کے ذریعے، مال کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے دشمنوں کے مقابلے میں جائیں۔ اور پھر اس کی اپنی پوری تفصیل ہے کہ یہ کب جہاد واجب ہوتا ہے اور کس کی ماتحتی میں ہوگا، یہ سب اپنا ایک موضوع ہے الگ۔ لیکن بہرحال اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے ہی جہاد ہو سکتا ہے، امیر المومنین کے اعلان کے بعد ہی جہاد ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس قوت ہو، عددی قوت بھی ہو، افرادی قوت بھی ہو، اور اسلحے کی بھی طاقت ہو کہ وہ دشمن قوم سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور غالب گمان بھی ہو کہ وہ فتح یاب ہو جائے گا۔ 100% اگر فتح کی یقین نہ ہوئی، فتح کا یقین نہ بھی ہو، تو غالب گمان 60% غالب گمان یہ ہو کہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو قوت ہو تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، قدرت ہے جہاد پر گویا، اور حاکم وقت کے جھنڈے تلے ہو۔ الامام جنہ، امام قوم کا ڈھال ہوتا ہے، امام الوقت، امام المسلمین، بادشاہ، اس کے حکم سے یہ معاملہ ہوگا۔ یتقی بہ و یقاتل معہ، اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس کے جھنڈے تلے جنگ کی جائے گی۔ تو یہ سب شرائط۔ اور اسلام کے تعلق سے جو بہت سی بدگمانیاں ہیں غیر مسلموں کے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام محض عنف اور شدت کا اور مجبور کرنے والا دین ہے، وہ زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اسلام میں داخل کرتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ 13 سال مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے تھے، اور محض دعوت تبلیغ کے ذریعے زبانی طور پر آپ نے دعوت اللہ کا کام کیا تھا، لوگوں کو اسلام میں کی طرف بلایا تھا۔ وہ پھر جب مدینہ میں گئے تب آئے تھے قتال اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جو ظلم و ستم کی مسلسل ظلم و ستم کی چکی میں پستے آ رہے ہیں، اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ قتال کریں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگ کی۔ جنگ بدر میں مقام بدر پر مشرکین آگے آ چکے تھے۔ ہر چند کے ابو سفیان کی سرکردگی میں جو شام سے بڑا زبردست تجارتی قافلہ آ رہا تھا، وہ ساحل سمندر کے راستے نکل گیا تھا، اور اسے خبر بھی بھجوا دی تھی کہ لوٹ چلو، قافلہ ہمارا صحیح سالم مکہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن ابو جہل نے اصرار کیا کہ نہیں، جنگ کر کے ہی رہیں گے، اور مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ کافروں کا مقابلہ کریں اور اس کے تجارتی قافلے کو لوٹ لیں اور اپنی قوت اور توانائی کا اظہار کریں۔ ہم ان کو خاک میں ملا دیں گے۔ غرور سے اس کا سر جو تھا وہ چڑھا ہوا تھا، اور غرور کا ناک پھن نکالے ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو عیر ملے گا یا نفیر ملے گا، اگر قافلے تجارت نہیں ملا تو جنگ میں فتح یابی ہوگی۔ اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے سامنے آئے ہوئے لشکر کا مقابلہ کیا اور فتح مبین جنگ بدر میں حاصل۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین اگلے سال سن 3 ہجری کے اندر شوال میں 6 تاریخ کو وارد ہو گئے مدینہ کے اندر، اور 7 تاریخ کو شوال کے میں 7 شوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی دفاعی جنگ لڑی۔ پھر مشرکین اس کے بعد آگے یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں، بنو نذیر کے سرداروں کی سازش کے نتیجے میں، جس نے قریش کے تمام لوگوں کو، قبیلہ غطفان کو اور دوسرے قبائل عرب کو مدینہ کے خلاف چڑھا دیا تھا، تو غزوہ احزاب ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کا ایک بڑا جتھا جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، ان کو مدینہ کے خلاف چڑھائی کرنے پر آمادہ کر دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی اس طرف سے جس طرح سے مشرکین مدینہ میں گھس سکتے تھے، حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اور اس طریقے سے کوئی 1 مہینہ یا تقریباً 1 مہینہ محاصرہ رہا، اور دونوں طرف سے تیر تلوار کی بارش ہوتی رہی۔ تیر تلوار کے ذریعے مسلمان دفاع کرتے رہے، اور ان کو خندق میں گھسنے یا خندق عبور کر کے پار کر کے مدینے میں آنے نہیں دے رہے تھے۔ اب بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور اس قدر تیز تند اور یکبختہ انتہائی ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ جس میں باہر رہنے والے لوگوں کے خون منجمد ہو جاتے تھے، اور وہ مشرکین
بھاگ کھڑے ہوئے اور دو بدو سامنے سامنے بالمقابل لڑائی نہیں ہوئی، صرف دفاع ہوتا رہا۔ وہ ادھر سے تیر برساتے رہے، مسلمان ادھر سے محاذ سنبھالے رہے اور مشرکین کو مدینہ میں گھسنے سے روکتے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی، جن کی غدر اور خیانت کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی تھی، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا الیوم نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے غزوہ کریں گے، یہ غزوہ نہیں کریں گے۔ اب ان کی اب صلاحیت نہیں ہے مشرکین کی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرے، اب ہم اپنے دشمنوں کے پاس جائیں۔ تو اگر دشمن ہماری اسلامی سرزمین میں آتا ہے جنگ کرنے کے لیے تو ہمارے اوپر دفاع فرض ہے، یہ دفاعی جنگ ہوا۔ اور اگر مسلمان کے پاس اگر قوت ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، تو اسلام کے غلبے کے لیے کہ اللہ کا دین غالب ہے اور وہی حق ہے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے مسلمان کے اندر اگر قوت ہے اور وہ کسی ایک حکمراں کے تابع ہیں اور وہ حکمراں کی اجازت ہے اور سپاہ فوج سے پوری طاقت ہے، تو الحمدللہ مسلمان کفار کی سرزمین میں جا کر اس کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں بھی دعوت قتال پر مقدم ہے، اور اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے اسلام کی تو ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ اگر وہ جزیہ دینے کو راضی ہے تو ٹھیک ہے، اس شہر میں اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور مشرکین ایک باعزت شہری کی حیثیت سے رہیں گے اور وہ جزیہ اور ٹیکس دیں گے، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کہ اسلامی قبول کرو۔ اور اگر وہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ جزیہ ٹیکس دینا گوارا کرتے ہیں تو مسلمان اللہ سے مدد چاہے گا اور قتال کرے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اسلام میں داخل ہی کر کے چھوڑیں، مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام غالب ہو، کیونکہ وہی اللہ کا سچا دین ہے اور اسی کو حق ہے کہ وہ غلبہ پائے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ تو اس طریقے سے اسلامی کے اندر کئی دور آئے ہیں، کئی مراحل آئے ہیں جہاں مسلمانوں نے بالکل صبر و شکیب کے ساتھ مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، پھر اس کے بعد دفاعی جنگ لڑی ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اقدامی جنگ لڑی ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب اسلام زبردستی دین میں گھسانے کا قائل ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو پھر یہ بھی سمجھیے کہ اگر جہاں ہم اقدامی جہاد بھی کرتے ہیں، اگر اسلامی قوت اور توانائی اور طاقت ہے بھی کہ کفار کی سرزمین میں جا کر مسلمان جنگ کرے، تو ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگرچہ اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے پھر بھی ان کو اسلام کی دعوت دو، بالکل نازک وقت میں جبکہ جنگ شروع ہوا چاہتی ہے اس وقت ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں الحمدللہ، یا کچھ لوگ قبول کریں گے تو وہ بچ جائیں گے، اور نہیں تو پھر جزیہ مانگو۔ اگر زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی بات ہوتی تو پھر جزیے کا سوال نہیں تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صاحب اللہ کا دین غالب۔ اور اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کے راستے کا مجاہد کون ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو غنیمت کے لیے جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حمیت کے لیے جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو لڑے بغیر اور اپنی جواں مردی کے جوہر دکھلائے بغیر ان کو آرام نہیں ملتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو فخر و ریا کے لیے اپنی بہادری کا سکہ جمانے کے لیے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی مجاہد نہیں ہے، بڑی جامعیت کے ساتھ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین سب دینوں سے غالب ہو، وہی اللہ کے راستے کا مجاہد۔ تو مقصد دین کا غلبہ ہے۔ وباللہ التوفیق۔ یہ تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع پڑھاتے ہیں، کتاب الجہاد، اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے پہلی حدیث اس کا معنی اور مفہوم پیش کرتے ہیں۔ عمدۃ الاحکام کے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ محدث عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث باب میں اس کتاب میں جہاد کے چیپٹر میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ایام میں جن میں آپ کی ملاقات مشرکین سے ہوئی، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ تو اگر صبح میں قتال کرنا چاہیے، ایسے وقت میں جو نشاط کا وقت ہو، تو صبح میں فجر کے بعد ہوائی ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز کے بعد آدمی قتال شروع کرے۔ اگر اس وقت تک قتال شروع نہیں کیا اور دھوپ چڑھ گئی تو پھر انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، آدمی ظہر کی نماز پڑھ لے، کھانا وانے سے فارغ ہو لے، اس کے بعد سورج کی حدت اور تمازت میں کمی آتی ہے اور موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوا چلنے لگتی ہے، تو اس وقت نشاط، جنگ کی قوت اور جنگ کی رغبت بڑھتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جہاد کرنا چاہیے۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہو اور دوپہر ہو جائے یا دھوپ تیز ہو جائے تو انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوتے اور جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کے ایمانی جذبے کو آپ برانگیختہ کرتے، ان کو جھنجھوڑتے اور کہتے، اور پھر کبر و غرور سے منع کرتے
کہتے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. آپ کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی، دشمن سے مٹ بھیڑ کی کبھی تمنا نہ. یہ نہ کہو کہ دشمن سے ملنے کا موقع ملا، کاش کے موقع ملتا تو میں دشمنوں کو ان کے چھکے چھوڑا دیتا اور اپنے قوت کا ان کو احساس دلا دیتا. یہ عجب اور کبر کی دلیل. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کا پاسا تمہارے خلاف ہو، پاسا پلٹ جائے اور تم شکست و ریخت کی شکار ہو اور دشمن ہی غالب آ جائے. اسے کبھی بھی اس طرح کے کبر کا اور اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. اور دشمن سے ملاقات کی تمنا کرنا در حقیقت عجب اور کبر کا مظاہرہ ہے. تو فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی، آمنا سامنا ہونے کی، مٹ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت چاہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عافیت چاہیے. اس کی نوبت نہ آئے کہ جنگ ہو. جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، دین میں، دنیا میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور عافیت نصیب فرمائے. لیکن ہاں، جب ملاقات ہو جائے، یا تو دشمن تمہاری سرزمین میں آیا یا تم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دشمن کی سرزمین کا رخ کیا، تو جب ملاقات ہو جائے وہاں فصبروا، تو صبر کے ساتھ، پامردی کے ساتھ لڑائی کرو. بھاگو مت میدان چھوڑ کر. جیسا کہ قرآن نے کہا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ان کو پیٹ نہ دکھاؤ. جب سب یکجا ہو کر کے بڑھ رہے ہو دشمن کی طرف اور حملہ آور ہونا چاہتے ہو تو کبھی پیٹ نہ دکھاؤ. اور جو پیٹ دکھائے گا سوائے اس کے کہ صرفت بازی کے لیے پیترا کر رہا ہے یا پیٹ میں دکھا رہا ہے تاکہ پلٹ کے وار کرے، یا مسلمانوں کے دوسرے جتھے میں جا کر مل کر کے جنگ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے، یعنی جان بچا کے بھاگ رہا ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جنگ کے دن اگر کوئی اپنی پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے، الا کہ قتال کی حرفت ہو یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنا ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بہت برا ٹھکانہ. تو فرمایا کہ جب ملاقات ہو جائے دشمن سے، ملاقات کی تمنا مت کرو، لیکن اگر ملاقات ہو جائے، جنگ کی نوبت آ جائے، تو فصبروا، صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وغابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مضبوطی کے ساتھ، صبر و مصابرت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ. اور فرما رہے ہیں، ترغیبی جملہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، خوب اچھی طرح جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. سائے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ جس طریقے سے انسان کا اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جنت اور جنت کا استحقاق ان لوگوں سے جو اپنی تلواریں اللہ کے راستے میں بلند کرتے ہیں، نکالتے ہیں، سونپتے ہیں اور میدان کارزار میں ڈٹے رہتے ہیں تاکہ اسلام کا کلمہ غالب ہو، بلند ہو. تو گویا کہ وہ ادھر شہید ہوتے ہیں اور ادھر جنت میں وہ جاتے ہیں. تو جنت ان سے اتنی ہی قریب ہے اور اسی طریقے سے جنت ان سے لگی ہوئی ہے جیسے کہ آدمی کا سایہ اس سے لگا ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا. گویا کہ بڑھ کر کے، قریب ہو کر کے، جہاں سے تلوار سے تم ان کو مار سکو وہاں قریب ہو جاؤ تاکہ لڑائی کی نوبت آوے اگر تو قریب سے ان پر وار کرو. یہ نہیں کہ دور ہی دور سے تماشا کر رہے ہیں، بلکہ قریب ہو کر کے، گھس کر کے، پل کر کے ان سے جنگ کرو. جہاں سے دشمن کو تم تلوار کے ذریعے ان کے گردن لے سکتے ہو، اتنے قریب ہو جاؤ. یہ مطلب ہے سایہ کا. جیسے ہمارا سایہ ہم سے قریب ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا یا ہم سے الگ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے دشمن اور تلوار ایک دوسرے سے قریب ہونی چاہیے. بہرحال یہ مبالغہ کے طور پر ہے، یا اس کو کہہ لیجیے کہ بہت عمدہ طریقے سے مجاز حسن ہے، مجازی معنی بہترین معنی ہے. یہ مطلب ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے جو اس وقت کے مناسب حال دعا ہوتی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، اس کتاب کو نازل کرنے والے جس سے دین اور دنیا کی بھلائی ہے، جس کے اندر احکام شریعت ہے، جن کے اندر جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، جن کے اندر قتال اور جہاد کے احکام ہیں، اور جن کے اندر جہادیوں کی فضیلت کا بیان ہے. گویا کہ جو دین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دینی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ اے کتاب کے اتارنے والے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کتاب دی ہے، ایسی کتاب جو جامع ہے، شامل ہے، زندگی کے ہر پہلو کو، دین کے ہر پہلو کو، ہر مسئلے کو شامل ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے سب سے اچھے راستے کی طرف. اور اسی طریقے سے کہا وہ مجری السحاب، اور بدلیوں کو ہکانے والے، بدلیوں کو چلانے والے، جن بدلیوں سے بارش برستی ہے
اور اس سے ہمارے لیے روزی روٹی کا سامان ہوتا ہے. گویا یہ دنیاوی نعمت کی طرف اشارہ ہے. گویا منزل الکتاب آخرت کی نعمت، دینی نعمت، اور یہ دنیاوی نعمت روزی کی شکل میں. وہ حازم الاحزاب، اور دشمنوں کو شکست دینے والے، مشرقین کے لشکروں کو، حزب کو، ان کے جتھوں کو، جو غزوہ احزاب کے نام سے جو مشہور ہے، غزوہ خندق، اس میں جو آئے تھے 10,000 تقریباً کی تعداد میں جو 10,000 آئے تھے، ان کو تو نے اللہ شکست دیا. 3,000 مسلمان ہیں بس. اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور ہواؤں کے ذریعے مدد کی، پوربا ہوا کے ذریعے. نصیرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، آپ نے کہا کہ اللہ نے میری پورب سے چلنے والی ہوا، پوربا ہوا کے ذریعے ہماری مدد کی، جبکہ قوم عاد کو اللہ نے پچھوا ہوا سے، جو پچھم سے چلتی ہے، جو گرم ہوتی ہے، دبور اس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہلاک کیا، کیونکہ انہوں نے پیٹھ دکھایا اسلام کو، اپنے نبی حضرت ہود کی دعوت کو پیٹھ دکھایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جب حضرت ہود کو پیٹھ دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی پچھیا ہوا کے ذریعے، گرم ہوا کے ذریعے ہلاک کیا. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نصیرت بالصبا، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کے موقع پر پوروا ہوا چلائی، جو بالکل ٹھنڈی تھی، کپ کپاتی ہوئی سردی تھی، اور سردی لانے والی ہوا تھی، اور یوں دشمنوں کے خیمے اجڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے. تو جس طریقے سے اللہ تو نے کفار کے لشکروں کو، کفار کے جنوؤں کو تو نے شکست و ریخت کا شکار کیا، آج ہم پھر تیرے راستے میں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہاں اس میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں. احزمہم، ان کو آج بھی شکست کا شکار کر، ورسولنا علیہم، اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے سے پہلے، یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست نصیحت ہے. ایک تو یہ کہ کبر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جنگ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبر و غرور یہ اللہ کو کبھی بندوں سے پسند نہیں ہے. کبر و غرور صرف اللہ کی شان کو زیبا ہے. اور جب دشمن سے ملاقات ہو جائے تو دوسری نصیحت ہے کہ پوری پامردی سے مسلمانوں کو لڑنا چاہیے. اور پھر آپ نے فضیلت بتائی کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے، یعنی قریب سے، دشمن سے قریب ہو کر کے جنگ کرو. تمہارے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے. موت ادھر ہوئی، اور اگر تم نے حسن نیت سے جہاد کا قتال کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی شہید کا مقام ملے گا. اور انبیاء اور صدیقین کے بعد ہی شہداء کا مرتبہ ہے. اور چوتھے نمبر پر صالحین. فاولئک مع الذین وليت اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چوتھے نمبر پر صالح. تو اس کے بعد آپ نے یہ ترغیب دی کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تلوار اٹھاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور آپ نے دعا فرمائی، اور دعا کو آپ نے سمجھا کہ کتنی مناسب دعا جنگ کے مناسبت سے آپ نے فرمائی ہے. تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے. چلیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا وموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا والروحۃ یروحها العبد فی سبیل اللہ والغدوۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اس میں بھی جہاد کی بڑی فضیلت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ. رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد پر قائم رہنا، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا. وہاں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہنا، ہتھیار بند ہو کر، کیونکہ وہ بڑا پرخطر مقام ہوتا ہے. دونوں طرف فوجیں ہوتی ہیں، مشرکین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ان کے لشکر ہوتے ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہدین مسلمان ہوتے ہیں. اور کسی بھی وقت کوئی بھی گولہ بارود چل سکتا ہے، اور کسی بھی وقت جنگ کے شعلے وہاں بھڑک سکتے ہیں. گویا بالکل آدمی موت کے دہانے پر ہے وہاں. تو اگر کوئی شخص ایک دن اللہ کے راستے میں اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا اور اس پر ڈٹا اور جمع رہتا ایک دن بھی، تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی نگاہ میں یا اس شخص کے لیے دنیا اور دنیا کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں سے بڑھ کر. اور اسی طریقے سے وہ فرمایا وہ موضع صوت احدکم
تم میں سے کسی ایک کے کوڑے رکھنے کی جگہ، وہ چابک جو ہانکنے کے لیے اور مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہا گیا کہ وہ کوڑے رکھنے کی جو جگہ ہے تمہارے لیے، جو جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ ہوگی، اگر اس کوڑے کو بچھایا جائے تو 1 میٹر کا ہوگا، 2 ہاتھ کا یا 2.5 ہاتھ کا ہوگا، جس میں کچھ لکڑی لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر وہ رسی لگی ہوتی ہے، چاہے جس طرح کی ہو، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر مارتے ہیں تو جانور کو مارے یا کسی بھی شخص کو مارے، تو اس طریقے سے وہ کوڑے رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے ایک، جو مختصر سی جگہ ہے، کہا گیا کہ خیر من الدنیا وما علیہا، یہ دنیا سے اور دنیا کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب سے افضل ہے۔ تو جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ، 1 میٹر کی جو جگہ ہوگی، وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر۔ اسی طریقے سے فرمایا والروحۃ والغدوہ، ایک مرتبہ روحہ زوال کے وقت سے لے کر کے رات آنے تک، اور رات آتی ہے سورج ڈوبنے تک، تو زوال کے وقت سے لے کر کے رات آنے تک، اور اسی طریقے سے غدوہ صبح سے لے کر کے زوال ہونے تک، ایک مرتبہ بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، الروح یروح العبد فی سبیل اللہ، ایک شام جو اللہ کے راستے کے لیے نکلتا ہے، وہ زوال کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے غدوہ ایک صبح، غدوہ غیر کی فتح کے ساتھ روحہ مرہ واحدہ، ایک مرتبہ، دیکھیے کتنا قلیل عمل ہے، ایک صبح اور ایک شام اگر اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آدمی نکلتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر۔ تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ آگے دیکھیے ایک اور حدیث ہے مجاہد کی فضیلت کے لیے، کچھ احکام مسائل بھی آئیں گے، لیکن پہلے فضائل کی حدیثیں لائے ہیں۔ تیسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ ولمسلم تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی وایمان بی وتصدیق برسلی فہو علی ضامن ان ادخلہ الجنہ او ارجعہ الى مسکنہ الذی خرج منہ لا الی ما نال من اجر او غنیمہ ولمسلم مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن جاہد فی سبیلہ کمثل الصائم القائم وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ ان توفاہ ان یدخلہ الجنہ او یرجعہ سالما مع اجر او غنیمہ۔ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا انتدب اللہ، اللہ نے اپنے ذمے یہ حکم لے رکھا ہے، تکرما و تفضلا، اللہ تعالیٰ مجاہد کی اکرام میں اور اس کے احترام میں اللہ نے یہ ذمہ اپنے فضل سے اپنے اوپر لے رکھا ہے، ضمانت لے رکھی ہے، کفالت لے رکھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے اللہ رب العالمین، گارنٹی دے رکھی ہے کہ جو اس کے راستے میں نکلے گا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلی، مقصد میرے راستے میں جہاد کرنا ہے، میرے دین کو سربلند کرنا، کشور کشائی مقصد نہیں، حصول غنیمت مقصود نہیں ہے، نام و نمود مقصود نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ سب تو محبط اعمال ہے۔ اللہ کا دین کیسے بلند ہو، اس جذبے سے جانا، یہ بنیادی جذبہ ہے۔ اب اس کے بعد غنیمت ملتی ہے، لے کر کے لوٹتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے صحابہ کو اللہ نے مالدار کر دیا، بلکہ صحابہ کی مالداری کی بنیادی وجہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے آنے والی غنیمت تھی۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین غالب ہو، حق غالب ہو، اس کے لیے نکلتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے اور ان کی شریعت کی تصدیق کرتے ہوئے، اللہ کے وعدے کی، رسول کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، فہو علی ضامن، تو اللہ کہتا ہے میرے اوپر ضمانت ہے، یا فہو علی ضامن اے مضمون، اس آدمی کی ضمانت میں نے لے رکھی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر رکھا ہے۔ اللہ پر کوئی کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے اوپر، اللہ پر کوئی کسی چیز کو واجب کرے گا، اللہ اپنے بندوں پر واجب کرتا ہے، لیکن جب ہم اس واجب کو ادا کر دیتے ہیں یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ نے یہ ذمہ اپنے لیے لے رکھا ہے، اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے خود اپنی طرف سے، فضل اور احسان میں اور ثواب میں، کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر وہ جامع شہادت نوش کرتا ہے، سیدھے جنت میں جائے گا اور شہید کا مقام پائے گا۔ او ارجعہ الی مسکنی، یا میں اس کو صحیح سالم واپس لاؤں گا، یا ہم خود ہی لوٹے گا اپنے گھر، اس گھر میں لوٹاؤں گا جہاں سے وہ
چلا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، نا علم ما نالا، پائے گا جو کچھ پائے گا، اجر یا غنیمت، یعنی اگر غنیمت لے کے لوٹا ہے، غنیمت لے کے لوٹا ہے تو ثواب کم رہے گا آخرت کے لیے، اور کچھ غنیمت نہیں ملی، گیا اور جہاد کر کے جنگ کر کے واپس آ گیا، جامع شہادت بھی نہیں ملی، واپسی میں مال غنیمت بھی نہیں ملا، فتح ہی نہیں ہوئی تو غنیمت کہاں ملے گی؟ تو اجر اور ثواب پورا اس کے لیے آخرت کے لیے۔ تو مسلمان یا تو غازی ہوتا ہے، غزوہ کرنے والا، تو یا تو شہید کا درجہ پاتا ہے، یا پھر وہ لوٹ کر آتا ہے تو اجر اور غنیمت دونوں لے کر لوٹتا ہے، یا صرف اجر لے کر لوٹتا ہے۔ اگر کوئی غنیمت لے کے لوٹتا ہے تو 2/3 اجر اس کا دنیا میں اس کو غنیمت کی شکل میں مل گیا ہے، اور 1/3 اجر آخرت کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ اور اگر بغیر غنیمت کے لوٹتا ہے تو پورا 100% ثواب اس کا آخرت کے لیے بچایا گیا۔ مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے راستے کے مجاہد کی مثال، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے کا مجاہد، اس کی کیا نیت ہے، کون کس نیت سے جہاد کر رہا ہے، اور کون اخلاص الہیت کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اور کس کے پیش نظر اسلام اور حق کا کلمہ بلند کرنا ہے، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعوت تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم مخلص ہیں، لیکن کون ہے مخلص، دل کی کیفیت، باطن کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ جملہ مترجم فرمایا گیا کہ جو مجاہد کی، اللہ کے راستے کے مجاہد کی مثال، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے کا مجاہد ہے، اس روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، اور قائم اللیل کی طرح ہے جو پوری رات قیام کرتا ہو اور عبادت میں منہمک رہتا ہو، رات دن منہمک رہتا ہو۔ اور آگے فرمایا گیا وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لے رکھا ہے، ضمانت لے رکھی ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے کہ اگر اس کو وفات مل دیتا ہے تو جنت میں داخل کرے گا، یا اس کو صحیح سالم واپس کرتا ہے تو اجر کے ساتھ ہوگا، یا غنیمت کے ساتھ ہوگا، یا اجر اور غنیمت دونوں کے ساتھ لوٹے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے تو 2/3 اجر دنیا میں غنیمت کی شکل میں مل گیا، 1/3 اجر آخرت کے لیے رہا۔ اگر بغیر کسی مال بتا کے لوٹتا ہے تو پورا اجر آخرت کے لیے ہوا، جامع شہادت نوش کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوا، یا زخم خوردہ لوٹتا ہے اور زخم کی تاب نہ لا کر کے وہ چل بستا ہے، بشرطے کہ خودکشی نہ کرے، صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہی زخم اس کے لیے موت کا باعث بنتا ہے، تو بھی وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ہر فی سبیل اللہ ہے، مجاہد وہ شہید فی سبیل اللہ کا درجہ۔ آگے فرمایا گیا چوتھی حدیث اس باب کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت وقلبه یدمع اللون لون الدم والریح ریح المسک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے کوئی مجروح، ما من مکلوم، کلم کہتے ہیں زخم کو، نہیں ہے کوئی شخص جو زخم خوردہ اللہ کے راستے میں لوٹتا ہے، یا زخم اللہ کے راستے میں کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، یکلم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ زخمی کیا جاتا ہے۔ ما من مکلوم ما من مجروح، نہیں ہے کوئی زخمی شخص جو اللہ کے راستے میں زخمی کیا گیا ہے، مگر وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم بالکل تازہ ہوگا، خون بہ رہا ہوگا اس کے زخم سے، بالکل تازہ ہوگا، خون کا رنگ بالکل اصلی خون کا ہوگا، اور اس سے جو خوشبو نکلے گی وہ مشک کی خوشبو نکلے گی۔ یہ ظاہری علامت ہوگی قیامت کے دن کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص اور اللہ کے راستے میں دشمن کے تیر تلوار سے زخمی ہونے والا شخص۔ اور اسی طریقہ کی فضیلت اگلی حدیث، دو حدیث کے اندر بھی ہے، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، اخرجہ مسلم۔ اور اس کے بعد کی بھی حدیث اسی مفہوم کی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها، اخرجہ البخاری۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور دونوں کا مفہوم بالکل سیم ہے۔ کہا گیا کہ غدوۃ فی سبیل اللہ، ایک صبح، غدوہ صبح سے لے کر زوال تک کے وقت کو کہتے ہیں، اور زوال کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے وقت کو روحہ کہتے ہیں۔ تو ایک صبح اللہ کے راستے میں نکلنا، صبح سے لے کر کے زوال تک، اور اسی طریقے سے زوال کے وقت سے لے کر کے مغرب تک اللہ کے راستے میں نکلنا
خیر مما طلعت علیہ الشمس، بہتر ہے اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا، سورج کی روشنی جو دنیا پہ پڑتی ہے وہ دنیا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جس پر سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے، بڑا دنیا، وہ پوری دنیا سے بہتر ہے ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا، غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحا خیر من الدنیا وما فیہا، بخاری کے لفظ میں وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے قیمتی سے قیمتی تمام چیزوں سے بہتر ہے مجاہد کی ایک صبح، مجاہد کی ایک شام۔ اللہ، بہت سی اور حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتا ہے تو کوئی اگر عمر نوح بھی پالے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے جہاد کے سوا تو وہ اس کی وہ ایک دن کی عمر جو ہوتی ہے وہ عمر نوح سے بھی بہتر ہے۔ اللہ، بہت فضیلت ہے، لیکن کہا کہ جہاد اسلامی جہاد ہونا چاہیے اور اسلامی حکمراں کے جھنڈے تلے ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے اندر قدرت ہونی چاہیے تاکہ اس کے مد مقابل جو ہے یا جس سے وہ لڑنا چاہتا ہے اس پر فتح پانے کا غلبہ گمان ہو، تعداد اور اسلحے کی قوت اور توانائی کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ کمزور ہیں اور بے سر و سامانی میں بڑی طاقت سے بھڑ گئے اور کہا کہ صاحب جہاد کا علم بلند کرو، جہاد کا علم بلند کرو، اب قوت طاقت نہیں، چاروں طرف سے دشمنوں کے لڑکے میں ہیں۔ اور آج کل تو جو جنگ ہوتی ہے وہ تو جاہلیت کی جنگ ہے، رائے علمیہ ہے، اندھا اندھا جھنڈا ہے، پتہ نہیں کہ کیا مقصد ہے، صرف سیاسی مقصد ہے کہ صاحب ایک خطے کے اندر بے چینی اور بد امنی کو قائم رکھے اور مسلمانوں کو کے اندر جوش جہاد بھرے اور دور بیٹھے ہوئے کرتے ہوئے مسلمانوں کا تماشا دیکھتے رہے۔ تو جب تک قوت نہ ہو اور جب تک اسلامی قیادت اس کے پیچھے نہ ہو اور جو قوم جنگ کر رہی ہے اس کے اندر پوری توانائی اور طاقت نہ ہو کہ اپنے مد مقابل سے اپنے حریف سے وہ دو دو ہاتھ کر سکتا ہے، لوہا منوا سکتا ہے، اس وقت تک اس کو کبھی بھی جہاد کا کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہیے، صبر و مصابرت سے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب اللہ اس کو قوت دے اور اس لائق بنائے کہ وہ دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور دو دو ہاتھ کر سکے۔ 7ویں حدیث باب کی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک رول دیا گیا ہے جہاد کا اور یہ بھی ایک طریقہ سے مجاہدین کے اندر جوش جہاد بھرنے کے لیے ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ حنین کی طرف۔ سب کو معلوم ہے کہ حنین ایک وادی ہے مکہ اور طائف کے درمیان، اور جب آپ نے مکہ فتح کیا تو حوازن کے قبیلے آ گئے وادی حنین کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا۔ اس کو غزوہ حنین کہہ لیجیے یا اسی کو کہتے ہیں غزوہ اوطاس، کیونکہ اوطاس بھی حنین کے قریب میں ہی ایک وادی ہے جہاں ان لوگوں نے مشرکین نے اپنا ساز و سامان اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو بٹھایا تھا اور وہی ان کا مرکز تھا، وہیں سے اسلحہ کی سپلائی کو ہوا کرتی تھی، تو غزوہ حنین ہے اور اسی کو غزوہ اوطاس کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مشہور قصہ ہے، واقعہ ہے اس کا۔ 12,000 کا لشکر تھا، 10,000 جو آپ کے ساتھ تھے لوگ اور 2,000 جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مکے میں جو نوجوان تھے وہ شریک ہوئے، کچھ 12,000 کی تعداد تھی، لیکن اب یہی عجب اور کیوں نے مسلمانوں کو گھیرا۔ اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کثرت کے غرور نے تم کو پکڑ لیا اور یہ کوئی کام نہ آیا۔ جیسے ہی گئے تھے اوس اور اس کے ثقیف اور حوازن کے جو قبیلے تھے وہ بڑے تین انداز تھے اور اپنی کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے، گھات لگائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی مسلمان وادی حنین کے اندر آئے کہ انہوں نے تیروں کی بچھاڑ، اس قدر تیروں کی بچھاڑ کر دی کہ جو نو آموز لوگ تھے جن کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا ان کے قدم اکھڑ گیا اور بغدر مچ گئی اور مسلمان بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک جتھا مسلسل میدان جنگ میں ڈٹا رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے اور بعض روایت میں ہے کہ آپ اپنے گدھے سے اتر گئے اور تلوار کے لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو کہا کہ آواز دیجیے اصحاب شجرہ کو، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، جن کے لیے ہم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان کو آواز دیجیے۔ لوٹے، ان کو اپنی قوت اور اپنی کثرت تعداد کے غرور پر ندامت ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، پھر اس کے بعد بڑی پامردی سے لڑے اور فتح مبین ملی، اور اب تک کی یا اس کے بعد کی جنگوں میں غزوات اور سرایا میں اتنے بڑے مال، اتنی بڑی مقدار میں کوئی مال کبھی حاصل نہیں ہوا تھا جتنا کہ غزوہ حنین سے مسلمانوں کو مال ملا ہے۔ تو پورا واقعہ ہے
تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یا درس میں سنا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا لوگوں کے اندر قوت بہادری کو بیدار کرنے کے لیے، جو صحیح قول کے مطابق اسلام کی جہادی قانون میں سے ایک قاعدہ کلیہ بن گیا ہے، قانون ہے کہ من قتل قتیلا، جس مسلمان نے بھی کسی بھی مشرک کو قتل کیا، من قتل قتیلا، قتل بمعنی مقتول، جس مسلمان نے کسی شخص کو، کافروں کے جس شخص کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے اوپر گواہ بھی ہے کہ دیکھو بھائی زید نے کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کوئی بھی ہو غیر مسلم، اس کو قتل کیا ہے، قتل کے اوپر گواہ رکھا ہوا ہے، تو قاتل کو مقتول کا چھینا ہوا یا اس کے جسم پر جو بھی مال ہے، اس کو جو کچھ اس نے قاتل نے چھینا ہے وہ سب اسی کا ہوگا، وہ غنیمت میں شامل نہیں کیا جائے۔ تو اگر ہتھیار پایا ہے تو ہتھیار لے لے، اس کے جسم پر جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ کپڑا لے لے، اس کی زرہ اتار لے، اگر غیر مسلم ہے زیور وغیرہ سونے وغیرہ کے کڑے اور کنگن وغیرہ پہن کے آیا ہوا ہے وہ سب ہے اس کا، یا جس سواری پر وہ جنگ کر رہا تھا، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، یہ ہاتھی ہو، وہ سب اس کا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ من قتل قتیلا، جس مسلمان نے کسی مشرک کو قتل کیا، لہو علیہ بینۃ، اس قتل کے اوپر اس کے پاس گواہ موجود ہے، فلہو سلبہ، تو اس قاتل کے لیے مقتول کا سب سامان ہے جو اس نے چھینا ہے، یعنی قاتل نے مقتول سے جو سامان چھینا ہے چاہے وہ لاکھوں کا کیوں نہ ہو، وہ سب اسی کا ہے، اور پھر اس کو غنیمت کے مال میں جو حصہ ملنا چاہیے وہ ملے گا، اور اس کا اپنا تقسیم کا طریقہ کار ہے کہ 5واں حصہ پہلے غنیمت کے مال کو جمع کیا جائے، اس کو 5 جگہ لگایا جائے، 5واں حصہ بیت المال کو جائے گا جو عامت المسلمین کی مصلحتوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اور 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں، جو اس میں گھڑ سوار ہوتا ہے اس کو 3 حصہ ملتا ہے، 2 حصہ اس گھوڑے کا اور 1 حصہ اس کا، اور اگر کوئی پاپ یادہ ہے بغیر سواری کے لڑ رہا ہے تو اس کو 1 حصہ۔ حنفیہ نے کہا کہ نہیں، گھڑ سوار کو 2 حصہ اور پیدل والے کو 1 حصہ، 1 حصہ اس کے گھوڑے کا، 1 حصہ سوار کا، جنگ کرنے والے کا، اور پاپ یادہ والے کو 1 حصہ، جبکہ حدیث ہے کہ للسہم فرسان للفرس سامان، گھوڑے کے لیے 2 حصہ اور 1 حصہ اس گھوڑ سوار کے لیے۔ تو کوئی کہے گا کہ گھوڑے کو افضلیت دے دیا اپنے آدمی پر، ارے ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 حصہ بھی آدمی کو دیتے ہو اور 1 حصہ برابر سے اس کے گھوڑے کا دے دو تو بھی تم نے کہاں انصاف کیا، آدمی کو گھوڑے کے تو تم نے تو برابر ہی کر دیا نا، تم نے کون سی آدمی کو عزت دے دی؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ 2 حصہ گھوڑے کا دینے میں اور 1 حصہ آدمی کا دینے میں گھوڑا افضل ہو جاتا ہے آدمی سے، تو 1 حصہ گھوڑے کا اور 1 حصہ آدمی کا اگر دو گے تو بھی گھوڑا برابر ہو جاتا ہے آدمی، تو تمہیں نے کون سی عزت مجاہد کو گھوڑے سے افضل دی؟ مطلب افضلیت کا نہیں، مطلب یہ ہے کہ گھڑ سوار زیادہ کر و فر کرتا ہے اور دشمن کو نکایت اور تکلیف زیادہ پہنچاتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر کے جنگ کرتا ہے، پاپیاد ہے جنگ کرتا ہے، اس وجہ سے ہے یہ فائدہ، نہ اس لیے کہ گھوڑا افضل ہے یا گھوڑا برابر ہے، ہرگز گھوڑا افضل نہیں ہے لیکن گھوڑا آدمی کے بھی برابر ہے، تو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے گھڑ سوار سے وہ پاپیادہ سے نہیں ہوتا، اس لیے کہا گیا، اور اس کے بعد جو 4 حصہ بچتا ہے تو اس طریقے سے تقسیم کیا گیا کہ گھوڑ سوار کو 3 حصہ، 2 اس کے گھوڑے کا، 1 حصہ اس کا اپنا، اور پاپیادہ کو 1۔ اب اس کے بعد جو بیت المال میں آیا وہ حاکم وقت، اب مناسب سمجھے تو مجاہدین کے درمیان کچھ زیادہ بھی دے دے، 1 گھوڑا سب کو دے دے، یا چلو 1000 ریال کر کے سب کو دے دیتے ہیں، یا کچھ مطلب برابر سے مجاہدین کے درمیان، یا جس کی جو کوشش رہی ہے، جس نے جس بے جگری سے لڑائی میں حصہ لیا اس کے حساب سے اس کو جو چاہے وہ اس کو حاکم وقت کو حق حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی تھی، حنفیہ اور مالکیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے حاکم کو اعلان کرنا پڑے گا، ہر جنگ کے لیے یہ اگر فارمولہ ہوگا تو اعلان کرنا پڑے گا، اگر بغیر اعلان کے یہ ہوتا ہے تب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کے اندر جوش جہاد بھرنے کے لیے فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل له قتیل وله علیہ بینۃ فلہ سلب، تو یہ قاعدہ کلیہ ہے جہاد کا، تاکہ مجاہد پوری قوت اور توانائی کے ساتھ لڑے، اور مقتول کا کہ جسم سے اور مقتول کے ساتھ جو کچھ سامان ہو اگر اس کو وہ چھینتا ہے تو وہ اسی کا حق ہوگا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اور اس باب کی 8ویں حدیث ہے جاسوس کو قتل کرنے کی، کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے جتھے میں آ کر کے جاسوسی کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو کہ کہاں کمزوری ہے، کس طریقے سے حکمت عملی ہم کو مسلمانوں کے خلاف تیار کرنی ہے، اور اگر آپ مطلع ہو گئے کہ یہ جاسوس ہے اور جاسوسی کر رہا ہے اور جاسوس کے انداز پر تجسس کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا، تو پھر اس کو پکڑ کر کے قتل کر دو، تاکہ تمہاری کمزوری
दुश्मनों के सामने ना आने पाए। तो सलमा बिन अकबर रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन में से एक जासूस या मुशरिकों में से एक जासूस, एक शख्स जासूसी करने के लिए आया और आप सफर में थे। पर जरा सा इंदा असहाबी, वो शख्स जो जासूस था वो आपके असहाबे किराम के साथ बैठा और कुछ देर के बाद उसने नजर डाली, तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, देखा उसने भी और देखने वालों ने भी देखा। बहरहाल उसने गुफ्तगू की और फिर उसके बाद वो नजर तजस्सुस की निगाह देख डालते हुए सहाबे किराम पर और आपके सहाबा के लश्कर पर, फिर वो वहां से उठा और तेजी के साथ निकला और अपने सवारी को उसने उठनी को हकाया ताकि वो तेज से निकल जाए। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया, उतलबू, इसको तलाशो, इसको पकड़ो, इसका पीछा करो और इसको कत्ल करो। फलनफलनी सलबहु, सलमा बिन अकबर बड़े बहादुर थे, कहते हैं कि मैंने उसको कत्ल कर दिया और उससे जो कुछ सामान हमने छीना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। यहाँ आपने कहाँ फरमाया था कि मन कतल लहू कतीला, आपने ये नहीं फरमाया था, पहले नहीं कहा था, आप कहा उसको कत्ल कर दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ वो लेकर के आए थे, उसकी सवारी वगैरह और जो कुछ इसके जिस्म पर पड़ा हुआ था, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा बिन अकबर को दे दिया। वफी रिवायत, आपने पूछा मन कतल रजुल, उस जासूस को किसने कत्ल किया? तो लोगों ने कहा इब्नुल अकवा ने, सलमा इब्नुल अकवा ने, बड़े बहादुर थे, ज्यादा जंग करने वालों में बड़े बहादुर होते थे सलमा बिन। तो आपने कहा लहू सलबहु अजमा, तमाम छीना हुआ सामान उस जासूस का जो है वो उसी शख्स को मिलेगा, सलमा बिन अकवा को मिलेगा। एक और हदीस देखते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन इला नजद फखरजतु फीहा फअसबना इबलन वगनमा फबलगत सहमानुना इसनई अशरा बईरन वनफलना या वनफलना नफलना तलफील से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बईरन। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के इलाके में एक सरिया भेजा। मदीना के मुकाबले में जो बुलंद हिस्सा हो उसको नजद कहते हैं, ऊंची जमीन को नजद कहते हैं। तो नजद के इलाके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा। सरिया एक छोटी टुकड़ी होती है लश्कर की, बाद लोगों ने कहा कि 400 से तक की तादाद को कहते हैं सरिया, और बाद ने कहा कि 500 तक। तो 5 आदमी से लेकर के 500 तक के जत्थे को सरिया कहते हैं। 10 आदमी गया, कहीं 20 गया, कहीं 150 गया, कहीं 200 गया, कहीं 300 भेजा, जितनी जरूरत रही उसके हिसाब से भेजा। तो सरिया आपने भेजा नजद की तरफ, और आम तरीके से ये लोग सीधी तौर पर निकलते थे। फखरज तो किया, और आम तरीके से नबी साहब सरिया में नहीं होते थे। गजवा बड़े लश्कर को कहते हैं, गजवा बड़े लश्कर को कहते हैं, और आम तरीके से उसमें आप खुद बनफ से नबी शरीक हुआ करते थे। लेकिन सरिया एक छोटी टुकड़ी को कहते हैं, हस्ब जरूरत 100, 50, 150, 200 इस तरह की तादाद जाया करती। तो सरिया आपने नजद के इलाके में भेजा। फखरज तो फिहा, कहते हैं कि मैं उसमें गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते वो असबना इबलन व गनमन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम लोगों ने वहां गनीमत ने हासिल किया ऊंट और बकरियां। इबिल इसमें जमा है, इसका कोई वाहिद नहीं आता है। हाँ, वाहिद के लिए इस्तेमाल करते बाईर, जिसकी अबेरा। लेकिन ये जो है इबिल का लफ्ज जो है ये एक पर भी बोला जाएगा और 1000 पर भी बोला जा सकता। तो असबना इबिलन, हमने ऊंट हासिल किए और बकरियां हासिल की। फबलगत सहमानुना इसमें अशर बाईरन, हम लोगों का जितने लोग सरिया में थे, कितनी तादाद थी एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन जितने भी थे सबके हिस्से में 12-12 ऊंट पड़ा, 12-12 ऊंट पड़ा। और एक एक ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल दिया, यानी खुमुस में से। नफल जो होगा, जो ज्यादा देंगे बोनस, वो खुमुस में से देंगे, जो अल्लाह रसूल के लिए निकलेगा, बैतुल माल के लिए निकलेगा। अब अल्लाह रसूल नहीं है तो बैतुल माल में जाएगा, अम्मतुल मुस्लिमीन की मसलहत के लिए, जिससे जंगी हथियार वगैरह खरीदे जाएंगे, मोहताज मिस्किनों को दिया जाएगा, आले बैत नबी को दिया जाएगा। तो वो खुमुस का हिस्सा है। तो खुमुस के अंदर मुजाहिदीन को एक एक ऊँट दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 12-12 उनके अपने ऊँट से। तो ऐसे ही अगर गौर कीजिए मिसाल के तौर पर कि अगर 300 लोग रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि साहब 3600 यानी
3000 3600 ऊँटों की तादाद थी। अल्लाह, और एक एक ऊँट दिया तो आप समझ लीजिए कि 300 ऊँट और हुए, एक एक ऊँट दिया। तो इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में गनीमत मिला, और बकरियां भी अलग मिली। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत के माल में लोगों को हिस्सा दिया है। और 10वीं हदीस इंशाल्लाह पढ़ करके उससे वो खत्म करते हैं कि जिहाद तो करना, लेकिन खयानत नहीं करना। जिहाद धोखे का नाम है, पैतराबाजी का नाम है, लेकिन धोखा नहीं। अगर किसी की जान को अमान दिया है हमने, किसी के माल को अमान दिया है, किसी की इज्जत व आबरू को अमान दिया है, एक एग्रीमेंट है हमारा आपसे, इतने दिन तक जंग बंद रहेगी, तो जब तक आपकी तरफ से खयानत नहीं हो जाती हम आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, इकदाम नहीं करेंगे। या अगर हमको खतरा है, यानी मुसलमान को या इस्लामी क़ियादत को अगर खतरा है किसी मुशरिक से कि वो बदअहदी करने वाले हैं, वइम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़ियानतन फ़म्बिज़ इलैहिम अला सवा, अगर तुमको डर है किसी कौम से खयानत का तो तुम अहद को वापस कर दो, कह दो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान का जो अहद है फला तारीख तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा और हम दोनों अब उस अहद के पाबंद नहीं होंगे, जो जिसको चाहेगा जहां पाएगा मौत। लेकिन बदअहदी नहीं, खयानत नहीं, ये इस्लाम खयानत नहीं चाहता। अगर हाकिम वक्त के हाथ पर हमने बैत कर ली है मुसलमान हाकिम के ऊपर, हमको उसके साथ वफादारी करनी है, हर हाल में वफादारी करनी है, इल्ला एक कुफर सरीह का इर्तिकाब करता हो और फिर तख्ता पलट करने वालों की इतनी बड़ी तादाद हो कि वो हुकूमत को पलट सकता है जब नसीहत कारगर ना हो तो। लेकिन अगर नाफरमानी का हुक्म देता है, ठीक है, हुक्मरान की अताअत नहीं है, लेकिन हुक्मरान के खिलाफ खुरूज और बगावत करना भी इस्लाम में हराम है, चाहे वो तुम पर जुल्म ही क्यों ना करे, तुम्हारे पीठ पर कोड़े ही रसीद क्यों ना करे, तुमको तुम्हारे जायज हक से महरूम ही क्यों ना करे, आपको सब्र करना हुक्मरान के मुखालिफ। बहरहाल तो गद्र और खयानत चाहे हम किसी के साथ अहद मीसाक करके करें या किसी के साथ जंगी खयानत करें कि साथ अमन और आफियत का मुआहिदा है और अचानक से उसके ऊपर हमला आवर हो गए या उसकी गफलत का फायदा उठा करके उस पर किया, ये बहुत गद्दारी है और बहुत बड़ी गद्दारी। गद्दारी में ये बहुत बड़ी गद्दारी है। जिससे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं कि जब अल्लाह अव्वलीन व आखिरीन को क़यामत के दिन जमा करेगा तो युरफ़अु लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन, तो हर आइन के लिए, धोखेबाज के लिए, बदअहद के लिए एक झंडा उठाया जाएगा और अला रूसिल खलाइक, तमाम लोगों की मौजूदगी में ये कहा जाएगा कि ये फला इब्ने फला की बदअहदी का और उसकी खयानत का ये झंडा, ताकि उसकी रसवाई और उसकी जग हसाई अव्वलीन और आखिरीन के मजमे में हो। तो इसलिए जंगी मामलात के अंदर भी बल्कि जंगी मामलात के अंदर की जाने वाली जो खयानत होती है, जिसमें खामखा के लिए अमन के बाद भी बेकसूरों को आप मारते हैं और कत्ल करते हैं और बदअहदी करते हैं और खूनरेज़ी करते हैं, ये बहुत बड़ी खयानत है और इसके लिए बहुत कड़ी और बहुत बुरी सजा इस्लाम ने मुकर्रर की है। हज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। वैया ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला सवाल है शेख, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह सिंपल किया जैसे हमने पढ़ा था किताब निकाह में, लेकिन आज लोग निकाह के हॉल वगैरह से करते हैं, तो इसमें उन लोगों के लिए क्या हुक्म है, और अगर कहीं से इसकी दावत आए तो हम जा सकते हैं या अवॉइड करना बेहतर है? बिस्मिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुअना, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम आए, जिसके इनेकाद में खर्च कम आए। सबसे बरकत वाली औरत वो है जिसका महर कम हो, जिसकी अदायगी मर्द के लिए आसान। तो इसराफ बेजा, और इसराफ तो बेजा होता ही, ये सिफत काशिफा है। इसराफ की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए बेजा इस्तेमाल करते हैं लोग, वरना इसराफ तो इसराफ है। अल्लाह ताला मुसरिफीन को पसंद नहीं करता। तो सादगी इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है, सादगी से निकाह करना चाहिए। जरूरी नहीं कि मस्जिद ही में करें, लेकिन मस्जिद में भी निकाह कर सकते हैं और मस्जिद के बाहर भी कर सकते हैं, किसी घर में कर सकते हैं, किसी शादी खाना में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डेकोरेशन पर खर्च करना,
سجاوٹ پہ خرچ کرنا، طعام پر بہت زیادہ خرچ کرنا، جتنا کھانا اتنا ہی کھانے کو ضائع کرنا، یا مرد و زن کا اختلاط ہونا، بن سور کے عورتوں کا آنا، خوشبو لگانا، اور اس طرح کی جو منکرات ہیں، اگر اس طرح کی دعوت ہو اور آپ اس کے ازالے پر قادر نہ ہوں تو ایسی دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آدمی کسی شادی خانے کو بک کرتا ہے اور ایک دائرے میں رہ کر کے اپنے حساب سے کرتا ہے اور بہت زیادہ تام جھام نہیں کرتا اور نام و نمود کا بھوکا نہیں ہے اور ایک دائرے میں ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ شادی خانے میں بھی جا کر اس کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں، یا ولیمہ اگر اس نے کسی شادی خانے میں رکھا ہے تو وہاں جا کر کے آپ طعام تناول کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اسراف کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور شادی کو آسان کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، آج کے زمانے میں تو جہاد نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ کچھ جی، لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی حکومت جہاد صرف ڈیفنس میں کر سکتی ہے، اقدام نہیں کر سکتی، کیا یہ بات درست ہے؟ ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اسلام صرف واعظ و نصیحت سے پھیلا ہے، موعظت سے، دعوت تبلیغ سے پھیلا ہے، اور اسلام نے صرف دفاعی جنگ کی ہے، اقدامی جنگ نہیں کی ہے۔ لیکن آپ نے میرے بیان میں محسوس کیا کہ بعض جنگیں، اور خاص کر کے غزوہ خندق کے بعد جو غزوات ہوئے ہیں اس میں اقدام کا پہلو ہے، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، ابن القیم کا، اور دوسرے سماعت الشیخ بن باز کا اور دوسرے محققین علماء کا موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت مدید تک دعوت و ارشاد، واضح بیان کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے۔ پھر آپ نے واضح بیان کے ساتھ اور نصیحتوں کے ساتھ آپ نے دفاعی جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد جہاں کہیں سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ کہیں کوئی سر اٹھا رہا ہے اسلامی قوت کے خلاف، آپ وہاں خود آپ نے اقدام کیا ہے اور وہاں دشمن کی سرزمین میں پہنچے ہیں یا اس کے بارڈر پر پہنچ کر کے آپ خیمہ زن ہوئے ہیں، اور آپ نے انتظار کیا ہے دشمن کا کہ وہ نکلے اور آپ اس سے دو ہاتھ کریں۔ تو اس لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب صرف تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام کی جب قوت اور توانائی ہوئی تو مجاہدین عرب سے باہر نہیں گئے اور اسلام کی دعوت لے کر نہیں گئے اور انہوں نے جہاد بالسیف نہیں کیا، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ جہاد بالسیف اور جہاد بالقوت جو ہے، بالبدن جو ہے، وہ بھی دعوت تبلیغ کی شکلوں میں سے ایک شکل، کہ اگر آدمی سیدھے منہ بات نہیں مانتا ہے اور اسلام کی حقانیت کو قبول نہیں کرتا ہے دلائل پر مطلع ہونے کے باوجود بھی، تو جس طریقہ سے ہم اپنے بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے اگر وہ بات سے نہیں مانتا ہے تو لات لگاتے ہیں، ایک تماچا لگاتے ہیں اس کی پیٹھ پر، اس کے ہاتھ پر، تو اسی طریقہ سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق اور حق سے اپنی آنکھیں مدے ہوئے ہیں اور حق کے واضح ہونے کے بعد بھی نہیں قبول کرتے، اگر طاقت ہو تو اس کو تماچا لگانے کی ضرورت ہے، اس کی سرکو بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حق کی طرف مائل ہو۔ یہ ہے اصل میں فلسفہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ صاحب مقصد یہ نہیں کہ صاحب ہم ملکوں پر حکومت کرے، راج کرے یا زبردستی ان کو مسلمان بنائے، لیکن اللہ کا دین غالب ہو اور توحید کا پھڑیرا ہر طرف لہرائے، یہ بہرحال اسلام کا مقصد ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے وقاتلوہم، اس وقت تک قتال کرتے رہو حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ فتنے کی اور شرک کی جڑ نہیں کٹ جاتی۔ تو اس لیے بین کا جو قول ہے وہ صحیح ہے کہ اسلام نے اقدار دفاعی جنگ بھی کیا ہے، اقدامی جنگ بھی کیا ہے، واللہ اعلم۔ آج کا ہم آخری سوال لیں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں غیر مسلمان جزیہ دے رہے ہیں اور اس کا وہ مطلب ایک فرد اپنا خرچہ اتنا نہیں کماتا کہ اس کا گھر کا خرچہ نکل جائے، تو کیا اسلامی حکومت اس کا خرچہ دے گی؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالی، اور تمام اسلامی جو سہولیات ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، راستے ہے اور پانی وغیرہ ہے، تمام جس طریقے سے سپلائی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے فری آف کاسٹ، اسی طریقے سے ان کے لیے بھی ہوگی اگر وہ جزیہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے، تو عورتوں پر جزیہ نہیں ہے، بوڑھوں پر جزیہ نہیں ہے، صرف کمانے والے فرد کے اوپر جزیہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی آمدنی کے حساب سے حاکم وقت طے کرتا ہے، کوئی متعینہ رقم نہیں۔ لیکن اگر کوئی کمانے والا کسی فیملی میں نہیں ہے تو کوئی جزیہ اس کو نہیں۔ جی، جزاک اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔ آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ۔ وہی آپ بات کریں۔ لا